بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ود ارشد خان۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ حکومت اور اس کے اتحادی اس فیصلے سے خوش دکھائی نہیں دیتے۔ پی ڈی ایم سرکار اب بھی یہ منصوبہ بندی کرتی دکھائی دیتی ہے کہ انتخابات کا راستہ کسی طرح روکا جائے۔ بظاہر تو اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ناممکنات کو ممکن کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مسلم لیگی قیادت کی تقاریر اور دعوے کسی اور منصوبہ بندی کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر انتخابات وقت پر ہو جاتے ہیں تو عوام کس سے ووٹ دیں گے؟ پاکستانی عوام کی یادداشت زیادہ اچھی نہیں ہے اور سیاستدانوں کو پرکھنے کا معیار بھی بہتر نہیں۔ عوام کی اکثریت ایم پی اے یا ایم این اے کی سپورٹ کا فیصلہ ان کے موجودہ رویوں سے کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے عوامی نمائندوں کی توجہ 5 سال تک عوام کی خدمت کرنے کے بجائے 3 ماہ کی الیکشن کمپین پر ہوتی ہے۔ جلسے کیے جاتے ہیں، جذباتی نعرے لگائے جاتے ہیں، عوام سے مسکرا کر اور جھک کر ملا جاتا ہے، ان کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عوام کی اکثریت اس نمائشی حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ووٹ دے دیتی ہے۔ ہر وقت سیاستدانوں پر تنقید کرتے رہنا درست نہیں۔ عوام کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ملک کا تعلیمی نظام بھی ایسا نہیں کہ وہ طالب علموں کی ووٹ کے حوالے سے تربیت کر سکے۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدرسوں میں ایسا کوئی مضمون نہیں پڑھایا جاتا جس میں یہ ڈسکس کیا جائے کس طرح کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے، کسی کو ووٹ دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، صحیح اور غلط امیدوار کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے عام آدمی میں ابھی تک سیاسی شعور پیدا نہیں ہو سکا۔ پاکستان اس وقت ایک مشکل معاشی دور سے گزرا ہے۔ پٹرول کی قیمت 35 روپے بڑھا کر 5 روپے کرنا عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ روایت پاکستان میں کافی پرانی ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھانا اور رمضان پیکج کے نام پر 10% رعایت دینا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ حج کے لیے سعودی حکومت اور ایئر لائنز کو دینے کے لیے ڈالر کی قلت ہے۔ ایک ملٹی نیشنل کوریئر کمپنی نے درآمدات کے کئی آپشنز بند کر دیے کیونکہ ادائیگی کے لیے سرکار کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں منافع بیرون ملک منتقل کرنے سے قاصر ہیں۔ موڈیز نے پاکستان کے قرض لینے کی ریٹنگ CAA1 سے کم کر کے CAA3 کر دی ہے، جو پچھلے 30 سالوں میں سب سے کم ہے۔ زر مبادلہ کی قلت اور ابتر معاشی صورتحال سے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ حکومت کی روپے اور غیر ملکی کرنسی میں قرض لینے کی ریٹنگ کم کی گئی ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ موڈیز کے مطابق جون 2023 کے بعد پاکستان کے معاشی مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور قرض واپس کرنے کی صلاحیت مزید کم ہو جائے گی۔ ایک طرف ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بحران کا شکار ہیں اور دوسری طرف IMF نے شرح سود بڑھانے سمیت 4 مزید شرائط عائد کر دی ہے۔ IMF بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ کے مستقل سرچارج، ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے اور بیرونی فنانسنگ پر تحریری یقین دہانی کے لیے ضد ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے عوام پر نیا بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پچھلے سال سیلاب کے دنوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج نہیں کی گئی تھی، اب اس کی ریکوری بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو قرض اتارنے کے لیے 10 روپے 24 پیسے لے کر 14 روپے 24 پیسے تک بجلی کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ یہ چارج اگلے 8 ماہ میں عوام سے وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ حالیہ اضافے کے علاوہ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں اس طرح بڑھانے سے بجلی کے نقصانات پورے ہو جائیں گے؟ اصل مسئلہ حل کیے بغیر بجلی کے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پاکستان میں آج کے جدید دور میں بھی ایسے 20 فیڈرز ہیں جہاں سے 98% ریکوری نہیں ہوتی۔ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور سرکار ان پر ہاتھ ڈالنے سے قاصر ہے۔
مجبوراً یہ بوجھ بل ادا کرنے والے صارفین پر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی بجلی چوری کی سزا پورا ملک بھگت رہا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنے اسے بنا دیا گیا ہے۔ بات کی سمتی سے یہ ایشو بھی سیاست کی نظر ہو گیا ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سینہ تان کر بجلی چوری کی جاتی ہے اور وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آئی ایم ایف اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ آئی ایم ایف کو بجلی کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے بجلی چوری روکنے، سخت سزائیں لاگو کرنے اور ان سزاؤں پر حقیقی عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ پری پیڈ میٹر لگانے کی پالیسی سے بجلی چوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس نظام کے تحت جو صارف بھی بجلی استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس کی قیمت پہلے ادا کرے۔ جدید دنیا میں اب یہی نظام رائج ہے۔ اس کے مثبت نتائج سامنے ہیں۔ اگلے 4 ماہ تک 7 ارب روپے کے ٹیکسز اکٹھے کرنے کے لیے حکومت مزید سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومت نے 1% سیل ٹیکس تو بڑھا دیا ہے، لیکن لگژری اشیاء پر 25% تک سیل ٹیکس لگانا بھی باقی ہے۔ حکومت بہت سی اشیاء کو لگژری آئٹم میں ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے جو عام استعمال کی ہیں۔ اس سے نہ صرف عام آدمی کو فرق پڑے گا بلکہ انڈسٹری کے لیے خام مال مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ 850 سی سی سے بڑی گاڑیوں کے پرزوں پر سیل ٹیکس بڑھا کر 25% کیا جا سکتا ہے، جس سے گاڑیاں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ماضی کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے فیصلے ایس آر اوز کی ذریعے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو آئین کے آرٹیکل 77 کے خلاف ورزی کے ہیں۔ پارلیمنٹ سے منظوری ان کی ترجیحات میں شامل رہی۔ حال ہی میں پارلیمنٹ نے وفاقی حکومت کو اپنی مرضی سے ٹیکس ریٹس بڑھانے کا اختیار دیا ہے، جس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اربوں روپے کے ٹیکسز صرف اس لیے وصول نہیں کیے جا سکتے، ان پر سٹے آرڈرز ہیں۔ اس معاملے کو قانونی ماہرین کے ساتھ مل کر حل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں ضروری ہو وہاں نئی قانون سازی کی جانی چاہیے۔ ڈالر ریٹ کے مسلسل نیچے آنے پر بھی ادارے کے تحفظات موجود ہیں۔ حکومت کے مطابق ڈالر کو پھر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ کا فرق بڑھ رہا ہے اور گرے مارکیٹ کے دوبارہ سر اٹھانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ وزیر خزانہ کو اس معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو فیٹف ایک مرتبہ پھر گرے لسٹ میں ڈال دے۔ ممکن ہے چند دنوں تک آئی ایم ایف سے سٹاپ لیول معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ایکسچینج ریٹ میں مداخلت کرنے پر معاہدے کی آئی ایم ایف بورڈ سے منظوری التوا کا شکار ہو سکتی ہے۔